سلسلہ ہندوستان سے پانی پت سے چلا ہے. پانی پت کے قرآن کریم پڑھنے والے پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہمارے اساتذہ کا کیا معیار تھا، ہمارے استادوں کا معیار تھا، بچہ حفظ کر لیتا تھا تو اس کو تجوید کراتے تھے. تجوید کا بغیر قرآن نہیں ستھرا پڑھا جاتا، قرآن بغیر تجوید کے غلط پڑھا جاتا ہے. ہم تجوید پڑھاتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں. تجوید سے قرآن پڑھ لے، الگ سے تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے اساتذہ تجوید کے ساتھ قرآن کراتے تھے. یار حفظ کرانے کے بعد پھر اس کی دہرائی کراتے تھے. سن لیں آج آپ کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. قرآن کریم کی دہرائی اس انداز سے کراتے تھے کہ بچہ الف لام میم سے شروع کرتا تھا والناس تک ختم کر لیتا تھا. غلطی نہیں آتی تھی، اٹک بھی نہیں آتی تھی. جب تک بچے کی اٹک نہ آئے، غلطی نہ آئے، پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک مجھے نہ سنا لے، میں یہاں سند نہیں دیتا. میں نے آج تک کسی بچے کو سند نہیں دی. میرے پاس مدینے کی سند ہے الحمدللہ. میرے درمیان حضور پاک علیہ السلام کے درمیان، صحابہ کے درمیان 36 واسطے ہیں، 36 قاری ہیں، 37 وجہ گناہگار ہے. حدیث کی بھی یہی سند ہے، بیت کی مرشدوں کی بھی یہی سند ہے، حضور تک چلتی ہے. تو ہمارے استادوں کا معیار ہی ہوتا تھا. میں اتنے عرصے سے بال چکے ہو گئے، ہم نے مسجد بنائی ہے، کہاں سے کہاں حضرات کے سامنے ہے. یہ کیا تھا؟ یہ آپ حضرات کی دعائیں اور وہ ہے کاغذ ہے، جہاں تک ہماری مسجد مدرسہ ہو گیا ہے. تو میں یہ بڑی دعائیں کرتا رہا، رو رو کے دعائیں کرتا رہا. اللہ اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر اس مدرسے کو اس معیار پر پہنچا دے. الحمدللہ میں نے بچوں کو خود امتحان دیا ہے، میں الحمدللہ مطمئن ہو گیا ہوں. اب بچے آپ کو سنائیں گے رمضان شریف میں. اسی طرح بچے ہم تیار کر رہے ہیں کہ جو بچہ کھڑا ہوگا اس کی پورے قرآن میں غلطی نہیں ہوگی. میں نے سند بنوا لی ہے، اس بچے کو سند دوں گا. بچے بیٹھے سن لیں، جو مجھے پورا قرآن خود سنائیں گے، میں خود سنوں گا بغیر ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہمارا بچہ پڑھا ہوا ایک دفعہ یہاں یاد کر لیتا ہے کہ پوری زندگی قرآن نہیں بھولتا. میرا بڑا بھائی ایسا ہے، میرا بھتیجا ایسا ہے، میرا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے الحمدللہ. میں تو بیکار ہوں، کچھ مجھے آتا نہیں ہے، میں تو بیکار ہو گیا ہوں. جب ہم نے استاد کو پورا قرآن سنایا ہے، تم کیوں نہیں سنا سکتے؟ بچوں سنا سکتے ہیں نا. یہ بھی ہم نے سنایا ہے پورا قرآن. تو ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں قرآن یاد کر لیتا ہے، اس کو پوری زندگی نہیں بھولتا. آپ کو شوق ہونا چاہیے اپنے بچوں کو یہاں حفظ کروائیں، کوشش فرمائیں. اور میں ایک لفظ کہنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو بچے تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس طریقے سے ان کو ہم سمجھے دیں گے. گھر کے ساتھ بناتا بچوں کا مدرسہ ہے، انہوں نے بھی ترجمہ اور وہ کورس پورا کیا ہے، سمجھیں بعد میں دیں گے. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے امتحان دیا اور انہوں نے پوزیشنیں لی ہیں. اول 200 پوزیشنیں، 100 بچوں کا میں نے امتحان لیا ہے، یا 100 بچہ پڑھ رہا ہے. آپ کی شاید میں نہیں ہے، یہاں 100 بچہ پڑھتا ہے. مطلب 100 سے زیادہ ہے. 100 تو بچہ حفظ کا ہے، اس کے علاوہ بچے ناظرے ہیں، دوسرے وہ علیحدہ ہے. تو یہ میں نے جملہ کہنا تھا. ہمارے دار محمد کی آپ کی طرف توجہ بھی کریں. بغیر مالی امداد کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اصل تو اللہ امداد کرنے والے ہیں، ہم نہیں کریں گے. اللہ کسی غیبی مخلوق کو بھیج کے اس کام کو چلوائے گا. میں نے یہ پڑھا ہے، میرا پورا نالج، میرا پورا ریسرچ ہے. اللہ پاک اس قرآن کو زندہ رکھیں گے، زندہ رکھیں گے تا قیامت زندہ رکھیں گے. ہم اگر شامل ہو جائیں گے تو ہماری خوش قسمتی ہے، نہیں شامل ہوں گے اللہ اس کو پھر بھی زندہ رکھیں گے. ہم اس میں تعاون کر کے حصہ ڈالا کریں. تو یہ تو خوشخبری تھی. ہمارے اساتذہ کا جو معیار تھا الحمدللہ وہ ہمارے جامعہ میں یہاں پر وہ زندہ ہو گیا ہے الحمدللہ. اسی لیے آپ کو اعلان کے لیے آج میں نے بٹھایا ہے، پہلے کبھی نہیں بٹھایا. وہ مجھے نظر آئی روشنی تو میں نے آج یہ کیا ہے. اور یہ تو خوشخبری تھی. اور اعلان یہ ہے، ابھی قاری صاحب کھڑے ہوں گے
اور بچوں کو بولیں گے، ایک چھوٹی سی تلاوت ہوگی، ایک نعت ہوگی برکت کے لیے. قاری صاحب تک بچوں کا نام بولیں گے، جن جن کے انعام آتے ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ ان کا نام دیے، پھر ہم دعا کرتے ہیں. چند منٹ لے لیں گے بس. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جیسا کہ آپ نے ابھی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سنا کہ الحمدللہ یہاں پہ مدرسہ ہے اور کافی تعداد بچوں کی ہے، اور الحمدللہ ابھی ہم نے یہ ششماہی امتحان دلوایا ہے، اس میں ہمارے طالب علموں نے ماشاءاللہ اچھا کردار ادا کیا ہے، اچھا ماشاءاللہ انہوں نے وہ نمبر لیے ہیں. وہ تقریباً ہمارے یہ بچوں کی 23 بچوں کی پوزیشن آئی ہے، اور پہلی پوزیشن ہم نے اس بچے کو دی ہے جس کے نمبر پورے ہیں، جس کا ایک بھی نمبر کم نہیں، ہم نے پہلی پوزیشن اس کو دی ہے. جس کا ایک نمبر کم ہے اس کو ہم نے دوسری پوزیشن دی ہے، اور جس کے 2 نمبر کم ہے اس کو ہم نے تیسری پوزیشن دی ہے. اگر ہم گریڈ پر جائیں کہ اے گریڈ، بی گریڈ، ممتاز، جیسا کہ وہ سکول اور کالج مدارس وغیرہ میں ہوتا ہے، پھر تو ماشاءاللہ ہمارے سارے بچے پوزیشن والے ہیں الحمدللہ. تو یہ تقریباً 23 بچے ہیں، تو ہم ان کا نام بولیں گے، وہ آئیں اور آ کر اپنا انعام لے لیں. اس سے قبل یہ ہے کہ میں اپنے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور آ کے کلام اللہ کی تلاوت آپ کو سنائے. تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ارسلان بن کامران کو، گجرانوالہ کا یہ ہمارا بچہ ہے. یہ آئیں اور آ کر تلاوت کلام اللہ سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں. حافظ محمد ارسلان بن کامران.
تاثیر آسان یہ لگی مرتبہ کہ ہمارا طالب علم ہے یہ آئے آگے کلام اللہ کی تلاوت کا پروگرام ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے ہمارے پاس الحمدللہ 100 کے قریب تعداد ہے جس کے اندر حفظ کے طلباء بھی ہیں اور تجوید کے طلباء بھی ہیں جسے ہم یہ ہماری عوام کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ قاری کا کورس بھی الحمدللہ ہے درجہ گردان کے الحمدللہ. جیسے وہ ڈاکٹر کا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا کہ فلاں کام کا اسپیشلسٹ الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ گردان کا اسپیشلسٹ ہے. الحمدللہ ہم طالب علم کو گردان اس انداز سے اس طریقے کے ساتھ کرواتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری کہنے کے مطابق جتنا بچے مختلف ہم بچہ سنائے جیسے کہیں ویسے بچہ کرے انشاءاللہ بفضل خدا قرآن نہیں بھول سکتا انشاءاللہ ربوں کے اندر قرآن اس کے طرح رکھے انشاءاللہ قرآن نہیں بھول سکتا. الحمدللہ ہمارے یہ ادارے کا جو ہمارا قول اور ہمارا بیان ہے ایک دن میں یہ قرآن سناتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارے جو 1-2 طالب علم ہیں انشاءاللہ اس سال رمضان المبارک میں یہ ایسے تیار ہو رہے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ 30-40-50 قرآن ہم ان کے سننے لگے. ابھی ان کو ٹریننگ جاری ہے 7-7 آٹھ پارے کی ماشاءاللہ کی ترتیب چل رہی ہے. ایسا ایسا ہم پڑھاتے ہیں 10 تک جاتے ہیں 12 تک 15 تک 20 تک اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر جو تعلیمی نظام ہے اس پہ اور کر رہے ہیں. فجر کے بعد فجر کے فوراً بعد کلاس شروع ہوتی ہے 11:30 تک ظہر سے لے کے عصر تک مغرب سے لے کے عشاء تک اور الحمدللہ یہ ہمارے طالب علم جن کی ٹریننگ جاری ہے ایک دن میں یہ قرآن پڑھنے کی فجر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں تقریباً 8-6 پارے سنا کے تقریباً 11:30 تک فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارے طالب علم ابھی اتنا اسٹیمنا بن گیا ہے کہ 20-22 منٹ کے اندر سے پاس پڑھ لیتے ہیں. ہم وقت تو بچے کو وہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ بچہ تھوڑے وقت کے اندر قرآن کو پڑھ سکے. یہ نہیں ہے کہ قرآن کو تیز پڑھا جائے نمک گھومنے نظر نظیر نہائی نہان رگڑی جائے بچے نہ قرآن کو تیز پڑھنا غلط بات نہیں ہے. قرآن کو تیز آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ادائیگی صحیح ہے. ہاتھ اپنے مخرج سے ٹھیک طرح ادا کیے گئے ہاتھ اپنے اپنے مخارج سے الفاظ کو ٹھیک طرح ادا کیے گئے تو قرآن کو آپ جتنے مزید دیر پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی تو یہ
رمضان المبارک کے بعد میرا یہاں پہ حاضر ہوں حضرت والد صاحب نے میرے یہاں ڈیوٹی لگائی ہے انشاءاللہ ابھی آگے مزید ہمارا نظام بہتر ہوتا جائے گا. تو آپ کے سامنے ہے ہمارا مدرسہ بھی ظاہر بات ہے جب حالات ایک دم سے بڑھیا ماشاءاللہ انتظامات معاملات سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو آپ اہل محلہ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی یہاں کوشش کیا کریں بغیر سوچے یہاں پہ آپ خیال کیا کریں. اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں اگر گوشت پکڑتا ہے نا تو پورا بکرا ہم پکاتے ہیں کیونکہ ہمارا گزارا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ طلبا کی تعداد ہے رات کو صبح دوپہر ایک بکرا پکائے تو ہمارا گزارا ماشاءاللہ طالب علم ہوتا ہے. تو آپ حضرات خیال کیا کریں یہاں پہ داریں سبزی چاول وغیرہ یہ جو معاملات زندگی ہے وہ سب کچھ یہاں پر جو ہے خاص طور پہ اہل محلہ سے یہ ان کو میں یاد دہانی کا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علاقے کے اندر یہ مدرسہ ہے آپ خیال کریں. تو امتحان کی جو ہے ہم آپ کے سامنے بولتا ہوں اس سے قبل قریب 7 سال سے میں گزارش کرتا ہوں آئیں آ کے مختصر 1-2 منٹ میں 2-3 اشعار سنائیں اور اس کے بعد جو ہمارے قاری محمد مصعب صاحب ہمارے یہاں پر مدرس بھی ہیں اللہ رب العزت ان کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری محمد صاحب درشی پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. کعبے کے در کے سامنے کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کی جان لے. طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کی جان لے. دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط. کعبے کے در کے سامنے کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط. اور آخری شعر نعت رسول پاک ہے مدنی کا مقصد حیات. نعت رسول پاک ہے ہم سب کی مقصد حیات. آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط. آخری دم لبوں پہ ہو آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط. کعبے کے در کے سامنے کعبے کے در کے سامنے
فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے نعت مصطفیٰ فقط. السلام علیکم. ماشاء اللہ قاری امجاد صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت المقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. انعامات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں قاری کا کورس یعنی تجوید کی کلاس میں ہے. اس کے اندر بھی دو طالب علموں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ دونوں طالب علم ہیں. ان کے کل نمبر تھے 300 اور انہوں نے ماشاء اللہ 300 میں سے 300 ہی نمبر. تو میں وہ گزارش کرتا ہوں حاجی یاسین صاحب سے وہ بھی آگے طالب علم شفقت کا ہاتھ رکھیں اور عبدالرحیم صاحب سے شفقت کا ہاتھ رکھیں آگے. پہلا کا نام ہے قاری محمد بن علی ماس. آئے اور آگے آنا انعام. دوسرا انعام ہے انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کیا سبحان بن عفان. انہوں نے بھی 300 میں سے 300 نمبر حاصل کیا. درجہ گردان میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ارمان بن عفان مقصود. ان کے کل نمبر تھے 200. انہوں نے 200 میں سے 200 نمبر حاصل کیے ہیں. دوسری پوزیشن ہے عبدالصبور بن انتظار. وہ بھی آئے کے انتظار صاحب ہمارے پیار والے ساتھی ہیں. حاجی منیر صاحب بھی جیسا کہ یہاں کے بڑھانے میں کچھ آپ کا سوال ہے. حاجی منیر صاحب عزیز منیر صاحب کی طرح چیز کریں. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ ضیاء فضل الرحمان. وہ بھی آئیں آگے اپنے نام درجہ حفظ القرآن کے اندر ہمارے 7 بچوں نے پہلی پوزیشن حاصل کیا ماشاء اللہ, جن کا نمبر پورے ہیں. ایک بھی نمبر بھی میں کٹا ہوا نہیں ہے. ان کے کل نمبر سے 200. انہوں نے 200 میں سے 200 ہی نمبر حاصل کیا ہے. اول پوزیشن حاصل کی ابو بکر صدیق بن ریحان. ماشاء اللہ یہ بچے کے تقریباً 8 مقابلے رہ گئے ہیں ہونے میں. انشاءاللہ چند دنوں تک آپ اس کے مکمل نمبر کے ان کے ساتھ پریشا کروایا. اس بچے نے 200 میں سے 200 نمبر لیے اور پہلی پوزیشن کے اور بچے نے حاصل کی ہے آپ کے یہ 3 بچے ہیں. اس بچے کے ہمارے ساتھ نہیں ہیں, 2 بھائی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور ایک اور پہلی پوزیشن حاصل کی اسلام بن شاہمارا. انہوں نے بھی 200 میں سے 200 نمبر حاصل کیا. ایک اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے انس بن علیم. انہوں نے بھی 200 میں سے 200 نمبر حاصل کیا. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے غلام عباس بن عبد الرحمان کنجی والے. انہوں نے بھی 200 میں سے 200 نمبر حاصل کیا. اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ماشاء اللہ سبحان کامل بن مجمد. انہوں نے بھی 200 میں سے 200 نمبر حاصل کیا. یہ بھی آیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سبحان شعیب بن محمد شعیب. انہوں نے بھی ماشاء اللہ 200 میں سے 200 نمبر لیے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے دوسری پوزیشن حاصل کی احمد نظیر بن نظیر احمد. ان کا 1 نمبر کٹا ہے. ان کی دوسری پوزیشن ہے 200 میں سے 199 نمبر. اور دوسری پوزیشن ایک اور بچے نے حاصل کی حماد علی بن ڈاکٹر بلال سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے پیار والے ساتھی ہیں. اللہ پوزیشن کی بڑی خوشی عطا فرمائے. ان کا بیٹا پڑھتا ہے ہمارے پاس. ان کا بھی 1 نمبر کٹا ہے. بالکل دوسری پوزیشن. تیسری پوزیشن ایک بچے نے حاصل کیا معمول بن اورنگ سے. یہ بھی آئیں کے نام حاصل ہے. ان کے صرف 2 نمبر کٹے ہیں, اس لیے ان کی تیسری پوزیشن ہے. درجہ نازل قرآن کے اندر عبداللہ بن فیاض. انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. یہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں. ہمارے
دوسری پوزیشن عبدالرحیم بن امتیاز صاحب کے ماشاء اللہ دو بیٹے بچے ہیں، دونوں نے ماشاء اللہ پوزیشن حاصل کی ہے۔ ایک اور بچے نے دوسری پوزیشن حاصل کی، محمد رمضان خان پشاور، اس بچے نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ایک بچے نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، معاویہ بن فاروق صاحب بٹ صاحب ہمارے ماشاء اللہ ان کے بیٹے نے بھی تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، معاویہ بن فاروق صاحب۔ جدہ بادہ کے اندر بہت ثانی بن شاہ پورا سے یہ ہمارے طالب علم ہیں، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ سبحان بن افتخار بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، بڑے پیار کے ساتھ ہماری صاحب ان کے وقت کے بعد انہوں نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ نعمان محمد شہزاد بن شبیر ہماری علاقے کا بچہ ہے، اس بچے نے بھی دوسری پوزیشن حاصل پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مصطفیٰ بن کاشم اس بچے نے بھی پوزیشن حاصل کیا ہے، یہ بچہ بھی آگے نام حاصل کرے۔ اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ باقی سارے تیسرے بچے سے پانچ والے بچے نہیں ہیں، بڑے 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 بچے ہیں، اور مکمل حامل بچے بھی ماشاء اللہ یہاں سے ہیں۔ ان بچوں نے ہمارے پاس یہ پوزیشن حاصل کی ہے، تقریباً 23 بچے سے جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، اور ہم نے ان سے کھینچ کے نمبر نہیں ہے، دبا کے دبا کے ہماری پوزیشن دی ہے، تو ماشاء اللہ پھر بھی ہمارے یہ اتنے بچے ہیں جو پوزیشن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات کے انشاء اللہ تعاون کریں، اور آپ حضرات کے بچے بھی یہاں پڑھ کر آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین کے لیے شام کی کلاس ہے، حفظ کی کلاس ہے، اور ایک چھوٹی سی بات ہے، دونوں استادوں کو دعا کے لیے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ ایک وہ جن کا بچے جن کے اولاد اللہ کے دین کی طرف لگے ہوئے ہیں، عالم ہے، حافظ ہے، مرنے کے بعد ان کے ماں باپ کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے، لکھتے رہتے ہیں نیکی 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 نیکی۔ دوسرے وہ جس کے شاگرد شریف ہوں، یعنی وہ استاد جس کے بچے عالم حافظ قاری یا دین کے تعلیم پڑھنے والے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جنہوں نے پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے اس مدرسے کی خدمت کی، ان طالب علموں کی خدمت کی جو مدرسے کے اندر پڑھنے والے ہیں، جن کی کوشش، جن کے پیسوں کی وجہ سے، جن کے تعاون کی وجہ سے وہ بچے پڑھتے تھے۔ تیسری قسم کے یہ لوگ ہیں جن کا مرنے کے بعد نامہ اعمال کھولا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا چاہیے پڑھنے کے لیے، اور دوسرے معاملات سے بھی، دوسرے انتظامات سے بھی مدرسے کا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو میں کہتا ہوں کہ وہ دعا کریں۔ دعا سے پہلے حافظ قرآن سیدھا جنت میں جائے گا، پڑھانے والا سیدھا جنت میں جائے گا، 2 ماں سیدھی جنت میں جائے گی، 3 والد سیدھا جنت میں جائے گا، 4 اور جو نہیں پڑھتے پڑھاتے وہ جنتوں میں جائیں گے۔ قربان جائے اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، روایت میں جو پڑھتے نہیں، پڑھاتے نہیں، یا باپ نہیں، کیونکہ سب تو بیٹے نہیں نا اپنے بیٹے کو پڑھائے، ایسے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا، ہمیں بھی محروم نہیں رکھا۔ قاری صاحب نے 3 بندے گنے ہیں، 5 ہیں کچھ۔ پڑھانے والا جائے گا، پڑھنے والا جائے گا، باپ جائے گا، ماں جائے گی، ایک 5واں وہ آدمی رہے گا جس کی اولاد نہیں، وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ یا بچے بڑے ہو گئے، پڑھا نہیں سکا تو کیسے جائے گا؟ خود نہیں پڑھ سکا، بڑا ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ اللہ میں پھر عرض کرتا ہوں، قربان جائیں اپنے نبی کے، صدقے جائیں ہم سب اپنے نبی کے
حضور نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائیں گے جو پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، وہ اپنا مالی تعاون کریں پڑھنے والوں کے ساتھ، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا مجاہدین کے بارے میں، فرمایا تم چلے جاؤ جہاد میں، تم جھنڈا لے لو، تم جیلے لے لو، اور فرمایا تم فلانے سرحد پر کھڑے ہو جاؤ، لڑنا نہیں ہے، تم نے حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کا ثواب ملے گا؟ فرمایا پہلے تجھے ملے گا، تو نگرانی کر رہا ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور مجھے جہاد کا ثواب ملے گا؟ میں تو نہیں گیا، آپ نے مجھے جانے نہیں دیا، عورت ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، حضور ہم محروم رہ گئے۔ فرمایا محروم نہیں رہ گئے، تم مجاہدین کے جوتے، کپڑے، گرمی سردی کا سامان، خوراک دے دو، تمہیں پورا گھر بیٹھے ثواب ملے گا جہاد کا۔ میرے بھائی اللہ محروم نہیں رکھتا، ہم محروم نہ رہیں، یہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، میں آپ محروم نہ رہیں۔ اور میں بڑی خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا جو معیار اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، ہمیں اللہ نے چنا ہے، اللہ نے ہمیں یہ اس معیار کے لیے چنا ہے۔ اب آپ کو اس معیار کو تلاش کرنے کے لیے ملتان، فیصل آباد نہیں جانا پڑنا۔ ملتان، فیصل آباد، لاہور، اس طریقے کا زیادہ مرکز ہمارا ملتان ہے قرآن کا۔ اب آپ کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، گجرانوالے میں آپ کو یہ معیار مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم نے نماز پڑھی قبول فرما، قرآن پڑھا یا قبول فرما۔ حاضرین ملت جتنے تشریف فرما ہے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ یہ تیرے قرآن کو آباد کرتے ہیں، تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان سب کے مال و جانوں میں، گھروں میں برکت نصیب فرما، بیماریوں ہوں دور فرما، پریشانیاں ہوں دور فرما، بے روزگاریوں ہوں دور فرما، کاروبار میں پریشانیوں ہوں دور فرما۔ مولا کریم ان سب کے مال جان میں برکت نصیب فرما۔ تو تعاون کرتے ہیں اللہ تو ان کی بے شمار مولا کریم حاجات پوری فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، فضل کرم فرما، رحم کرم فضل فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال طیب عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم پہ پریشانی ہے ان کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، رحم و کرم فضل والا معاملہ فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان بچوں نے جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کا پڑھنا آسان فرما، ان کی پڑھائی میں آسانی پیدا فرما، ان کو ذوق شوق نصیب فرما، ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے اپنے بچوں کو حفظ کرانے کی توفیق عطا فرما۔ جو فوت ہو گئے ہیں ایمان کے ساتھ چلے گئے، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں جو فوت ہو گیا، بالخصوص والدین یا بیوی یا بہن بھائی، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کی بخشش فرما دے۔ مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہر مسلمان کو اپنی آخرت کی تیاری کا سامان پیدا کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ آپ سب حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔